إلهي 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المتکبرین ویہلک ملوکا یتخلف آخرین الحمد للہ قاسم الجبارین ومبیر الظالمین۔ دعا افتتاح کے اس فقرے کے اندر پروردگار کی چند صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور انہی صفات کو ذکر کر کے وقت کے امام پروردگار کی حمد کر رہے ہیں، اور دعا افتتاح کے پڑھنے والے کی توجہات کو بھی اسی جانب مبذول کروا رہے ہیں۔ اے دعا افتتاح کے پڑھنے والے، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر اور اپنے رب کے حوالے سے اپنے عرفان کو بڑھا۔ ابتدا ہوئی الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین کہ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے کہ جو خائفین خوفزدہ افراد کو امن اور سکون اور اطمینان دینے والا ہے۔ خوف دو طرح کا خوف ہے، اور ان میں سے ایک خوف کہ جس کو چاہا گیا ہے، جس کو طلب کیا گیا ہے، جو مطلوب ہے، وہ خوف پروردگار ہے، کیونکہ خوف پروردگار انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے۔ خوف پروردگار انسان کو انسان بناتا ہے، کیونکہ خوف پروردگار میں مبتلا آدمی اپنے رب کی نسبت گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اب خوف پروردگار کس اعتبار سے خوف؟ وہ مقام عقاب پروردگار کے پروردگار اس کے گناہوں کی سزا دے گا۔ اس مقام پر انسان اگر پروردگار سے خوف محسوس کرے اور خوف محسوس کر کے اپنے گناہوں کو ترک کرے تو یہ خوف مطلوب ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جس نے بھی خوف کو اپنے قلب میں جگہ دی۔ کون سا خوف؟ وہی خوف پروردگار، اور جب خوف پروردگار دل میں آ جائے گا تو یہ خوف انسان کو جنت تک لے کر جائے گا۔ یہ خوف مطلوب ہے، لیکن ایک خوف جو انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے، مال کے چلے جانے کا خوف، مشکلات میں پڑ جانے کا خوف، مصائب میں مبتلا ہو جانے کا خوف، ان تمام خوفوں کی نسبت اگر کوئی ہے کہ جو ان خوف سے انسان کو نکال سکے، اس خوف سے انسان کو نکال سکے، وہ ذات پروردگار ہے۔ یؤمن الخائفین، وہی پروردگار ہے جو خائفین کو امان دیتا ہے۔ خائفین کے لیے جائے پناہ پروردگار کی ذات ہے کہ انسان اپنے رب کی نسبت اپنے آپ کو عبد محسوس کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہے کہ پروردگار جتنی مشکلات ہیں، جو بھی ہیں، امان دینے والی ذات تیری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جملہ وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ کہ پروردگار تو صالحین کو نجات دیتا ہے، اور بعض نسخوں کے اندر يُنَجِّي الصَّادِقِينَ کہ تو صادقین کو نجات دیتا ہے۔ صالحین کو نجات دیتا ہے پروردگار، تیری ذات وہ ذات ہے کہ جو صالحین کو نجات دیتی ہے۔ صالحین کو نجات دینے والی ذات تیری ہے، کیونکہ صالحین اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ تیری نجات تک پہنچ سکیں، کیونکہ صالحین کے اندر ایک صفت جو ہر جگہ پر ذکر ہوئی، صالحین کی ایک صفت کے جس کا تذکرہ روایات میں بھی ہے اور آیات کے اندر بھی ہے، وہ یہ کہ صالحین وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار کے مطیع ہوتے ہیں، پروردگار کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور جب اطاعت پروردگار آ جاتی ہے تو پروردگار کی اطاعت انسان کو نجات دلوا دیتی ہے، کیونکہ روایت کے جملے لا نجات الا بالطاعہ، نجات ممکن ہی نہیں ہے سوائے اطاعت پروردگار کے، کہ پروردگار کے اوامر میں اور نواہی میں پروردگار جن چیزوں کا امر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اور جن چیزوں سے روک رہا ہے اس میں پروردگار کی اطاعت کی جائے۔ اور صالحین کے ظاہری بارز ترین صفت یعنی سب سے آشکار صفت یہی ہے کہ وہ مطیع پروردگار ہوتے ہیں، پروردگار کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوالفضل العباس کے زیارت نامے کے اندر جب پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں السلام علی عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ حضرت ابوالفضل العباس آپ عبد صالح تھے، جب صالح تھے تو المطیع للہ، اللہ کے بھی مطیع تھے اور رسول کے بھی مطیع تھے۔ اور پھر اس کے بعد جملہ یرفع المستضعفین ویضع المتکبرین کہ پروردگار ہر مستضعف وہ افراد کے جن کو کمزور کر دیا گیا ہے ان کو بلند کرنے والی ذات پروردگار کی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مستضعف ہو اور پروردگار اس کو بلند نہ کرے۔ اور سب سے اہم مصداق جو مستضعفین کا نظر آتا ہے وہ ائمہ طاہرین ہیں کہ جن کو اس دنیا میں ان کے حق سے محروم کیا گیا، اور ائمہ طاہرین کو پروردگار بلند کرے گا کس طرح سے؟ وقت کے امام کے ظہور کے ذریعے سے، کہ جب وقت کے امام ظہور فرمائیں گے اس وقت وہ حکومت اور وہ عدل اور انصاف کہ جو ائمہ طاہرین چاہتے تھے کہ دنیا میں برپا ہو، وہ امام کے ذریعے سے اس دنیا میں برپا ہوگا۔ وَيَضَعُ الْمُتَكَبِّرِينَ اور تمام متکبرین جو تکبر کرنے والے ہیں ان کو سرنگوں کرنے والی ذات پروردگار کی ہے۔ تکبر ایسی صفت ہے کہ جس کو ناپسند کیا گیا کہ انسان اپنے اندر جس کے اندر بھی تکبر ہے اس کے لیے ہلاکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تکبر انسان کو کہاں کہاں نہیں لے جاتی کہ جہاں پر انسان خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر مختلف مثالیں بکھری ہوئی ہیں کہ جنہوں نے تکبر کیا،
پروردگار کی نسبت فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، جتنے بھی یہ کردار ہیں یہ سب کے سب تکبر میں مبتلا ہوئے، اور سب سے بڑا کردار جو نظر آتا ہے وہ شیطان کا نظر آتا ہے کہ جب تکبر میں مبتلا ہوا تو راندہ درگاہ الہی ہو گیا۔ یضع المتکبرین ویہلک ملوکا، دعا افتتاح کا اگلا فقرہ ویہلک ملوکا ویتخلف الآخرین، کہ پروردگار جو ظالم اور جابر اور فاسق بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ہلاک کر دیتا ہے، نہ فقط ہلاک کرتا ہے بلکہ ہلاک کرنے کے بعد ان کی جگہ دوسرے حاکموں کو لے کر آ جاتا ہے۔ حاکمین وقت جو ایک خطے پر حکومت کریں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ حکومت آنی جانی چیز ہے، ان کی ذمہ داری، جب حکومت ان کو ملی ہے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کریں۔ اب یہ حاکم وقت جو ایک خطے پر حکومت کر رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے، اور ایک حاکم جو کسی خاندان پر حاکم ہے، ایک خاندان اس کے تحت میں، اس کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اپنے خاندان کی نسبت کے جو خاندان اس کے تحت میں ہے، جس پر وہ حاکم ہے، اس کی نسبت وہ عدل اور انصاف کرے، کیونکہ اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرے گا تو وہ ظالم شمار ہوگا، اور ظالم کو پروردگار ہلاک کر دیتا ہے۔ اگلا جملہ اسی حوالے سے مبیر الظالمین، اور ظالمین کو ہلاک کرنے والی ذات پروردگار کی، پروردگار ظالم کو رہنے نہیں دیتا۔ بس دعائے افتتاح کے جملے، اور اس کے بعد قاسم الجبارین، الحمدللہ قاسم الجبارین، کہ ہر جابر کی کمر توڑنے والی ذات پروردگار کی ہے، جو بھی جبر کرتا ہے، جابر ہے، زورگوئی کرتا ہے، زبردستی اپنی بات منواتا ہے، دوسروں پر مسلط کرتا ہے۔ انسان دیکھے کہ اپنی زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی زبردستی اپنی بات منواتا ہو، زورگو ہو اپنے خاندان کی نسبت، ایک شوہر اپنی زوجہ کی نسبت، ایک باپ اپنے بیٹے کی نسبت، تمام رشتوں کے اندر جہاں پر بھی زورگوئی ہے، جہاں پر بھی جباریت ہے، جابریت ہے، وہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اس کی کمر کو توڑ دوں گا جو بھی جابر بنے گا۔ جابر کو پروردگار پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد مبیر الظالمین، ظالمین کو ہلاک کرنے والی ذات پروردگار کی ہے۔ اور اس کے بعد مدرک الحاربین، پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جو حاربین کو بھی، جو اس کی حکومت سے جو اس سے فرار کرتے ہیں ان کو بھی دستگیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ دستگیر کرتا ہے حاربین کو۔ مدرک الحاربین یعنی جو فرار کر رہے ہیں ان کو بھی دستگیر کرتا ہے، اگرچہ پروردگار کی حکومت سے فرار کرنا ممکن نہیں ہے۔ دعائے کمیل میں مولا کائنات نے اسی بات کو بیان کیا، لا یمکن الفرار من حکومت، کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں پروردگار کی رحمت سے دوری انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہ دوری کس طرح سے ہوگی؟ انسان پروردگار کی بارگاہ میں معصیت اور نافرمانی کرنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی نافرمانی کرنا شروع کرتا ہے پروردگار کی رحمتوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں نافرمانی کر کے یہ نہ سمجھے کہ پروردگار اس تک نہیں پہنچ سکتے، پروردگار ہر ایک کو دستگیر کرے گا، ایک دن آئے گا کہ اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور اسی بات کی طرف دعا افتتاح کا یہ جملہ توجہ دلا رہا ہے کہ مدرک الحاربین ہے پروردگار، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی بارگاہ سے فرار کیے ہو، عبد عابق بنے ہوئے ہو، ایسا بندہ کہ جو بندہ تو پروردگار کا ہے لیکن اس کی بارگاہ سے فرار کر چکا ہے، اور جب بارگاہ سے فرار کر چکا ہے کہیں ایسا محسوس نہ کرے کوئی کہ پروردگار انہی مولاؤں کی طرح سے ہے، انہی آقاؤں کی طرح سے ہے کہ جو دنیا میں آقا ہوتے ہیں، کہ بندہ فرار کر جاتا ہے اور آقا کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا۔ نہیں، پروردگار کی بارگاہ سے جو بھی فرار کرتا ہے پروردگار اس تک پہنچے گا اور اس سے حساب کتاب لے گا۔ اس لیے گناہ کرتے وقت، پروردگار کی نافرمانی کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھے کہ وہ مدرک الحاربین ہے، وہ حاربین کو دستگیر کرنے والا ہے۔ وَنِکَالِ الظَّالِمِین، اور ظالمین کو سزا بھی دینے والا ہے، جو بھی ظلم کر کے اس کی بارگاہ سے دور جائے گا پروردگار نہ فقط اس کو دستگیر کرے گا بلکہ اس کو سزا بھی دے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔